हर बहन की ख्वाहिश होती है भाई के मरने के बाद भाई के घर पे रहना। 11 मुहर्रम को रस्सियों वाले हाथों से हुसैन की लाश पे आई, रो के कहती मेरा एक नहीं मारा गया, मेरी सब भाइयों की मारी गई है। हुसैन मेरा दिल बड़ा चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करती, हुसैन मजबूरी बन गई है, उम्मत रस्सियां लेके आ गई है। वह बहन को माफ कर देना, बहन तेरी लाश जंगल में छोड़ के जा रही है, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार दिखा तो सही, तो है कहाँ? लाशों में ढूंढ रही थी भाई को। मक्तल कहती टूटे हुए तीरों, टूटे हुए नेज़ों और पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई, अलैया अलैया या ज़ैनब, ज़ैनब इधर उतर आ, तेरा हुसैन यहाँ है। आज की अयाम अज़ा की आखिरी मजलिस की आखिरी नशिस्त उस शहजादिया कौनैन के नाम जिसकी वजह से कायनात की हर बहार है। मुझ में क्या जुर्रत, मेरी क्या मजाल, मेरी कम इल्मी कि मैं उस शहजादी का तारुफ का महक का बयान कर सकूं। उस बीबी की मिदहत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। मैं क्या कहूं कि क्या है जनाब सैयदा, वजह तखलीक कायनात का नाम सैयदा है। इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं। मैंने कभी भी इस बीबी का तारुफ ये कह के नहीं करवाया कि दुख्तरे पैगंबर हैं तो फिर इज्जत है, ज़ौजाए अली है तो फिर इज्जत है, मादर हसनैन है तो फिर इज्जत है। हमेशा रिश्तों के हवाले की जरूरत उसे पड़ती है जिसकी अपनी फजीलत कोई ना। हमेशा मोतबर रिश्ते का सहारा वो लेता है। और वैसे भी हमारे पास जितने भी रिश्ते हैं ये नबी के नहीं, मुसलमानों के पास जितने रिश्ते हैं वो नबी के हैं। नबी के सहाबी, नबी की ज़ौजा, नबी के रिश्तेदार। हमारे पास के वाला कोई में नहीं, हमारे पास सारे से वाले। अल हसन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हसन मुझसे, हुसैन मुझसे, या अली अंत मिन्नी, ऐ अली तू मुझसे, अल फातिमा तो बज़अत मिन्नी, फातिमा मुझसे। उधर के है इधर से है। और अल्लाह का कानून है कि दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे होता। लिहाजा मैंने कभी भी इस शहजादी का तारुफ ये कह के नहीं करवाया कि बीबी के पास रसूल जैसा बाप है तो बीबी की इज्जत है। हाँ, ये बहुत बड़ी इज्जत है, नबी की बेटी होना ये कम एजाज नहीं, लेकिन ये बीबी की पहचान नहीं। बहुत बड़ा शर्फ है अली जैसे अमीर अल मोमिनीन की ज़ौजा होना, लेकिन ये नहीं कि बीबी अली के घर में आई है तो फिर काबिल इज्जत हुई है। इससे बढ़ के क्या आजाज हो के हसनैन जैसे शहजादे गोद में आए, लेकिन ये फख्र नहीं है कि बीबी शहजादों की मां बनी तो काबिल इज्जत हुई। अगर आप खामोश हैं तो मैं दलील अर्श से वजनी रखने लगा हूं जो आपको मानने पर मजबूर होकर जी कि इस बीबी को रिश्तों की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब चादर के नीचे इकट्ठे हुए तो फरिश्तों ने पूछा था वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने तारो बदल दिया था, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये ज़हरा है, ये ज़हरा का बाप है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा का शौहर है, ये सैयदा है, ये सैयदा के बेटे हैं। खुदा ने मरकज सैयदा को बना के दुनिया को बताया था ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत। और खुदा ने असूल कलाम ही बदल दिया, तारुफ हमेशा बड़े के जरिए से करवाया। खुदा ने ये नहीं कहा मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद के नवाज से, मोहम्मद का भाई। मेरे मालिक फरिश्ते जानते थे तू नबी का नाम लेके करवा देता, अजब नहीं कि आवाज़ कुदरत आए। मैं नबी का नाम लेके तारुफ करवाता तो कुदरत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के हर उस मुअर्रख को देख रही थी जिसने कहना था कि नबी की और भी बेटियां। अगर खुदा कहता मोहम्मद की बेटी तो आज मौलवी कहते था बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी। खुदा ने नाम ही सैयदा का लिया ताकि खुदा ने कहा आज दुनिया को पता चल जाए कि आज अहले बैत का तारुफ मैंने नबी का नाम लेके नहीं करवाया, ज़हरा का नाम लेके करवाया है, ताकि दुनिया को पता चले अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम नहीं, ज़हरा के रिश्तेदारों का नाम। अब जो भी अहले बैत में शामिल होना चाहे वो रिश्तेदारी जनाब सैयदा से साबित करे। जिसने भी अहले बैत में शामिल होना है उसकी रिश्तेदारी जनाब सैयदा से होनी चाहिए। हदीसे की हर घर में पढ़ी जाती है, शब जुमा पढ़ी जाती है, रोजाना की ताकी बातें नमाज में पढ़ना भी इसकी फजीलत है।
اس حدیث کا نام حدیث فاطمہ نہیں، حدیث قصہ، چادر والی حدیث. اور آج کے دور کے جدید شیعوں نے حدیث قصہ کا موازنہ دعائے کمیل سے کیا، جبکہ دعائے کمیل کا مقابلہ حدیث قصہ سے بنتا ہی نہیں. ایک دور ہوتا تھا بابا جی، بندے گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے تھے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے کہ ہماری ماؤں پہ کوئی مشکل مصیبت گھر میں آتی تو مائیں موجہ مانتی تھی، مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی. جب سے ان چیزوں پہ اعتقاد کم ہوا ہے، مصیبتیں بڑھنی شروع ہو گئی. حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی. اب جہاں مسجدوں میں حدیث قصہ پڑھی تھی وہاں دعائے کمیل رکھ دی. کہنے جی حدیث قصہ کی سند معتبر نہیں، دعائے کمیل پڑھو. دعائے کمیل کی حیثیت اپنی ہے، حدیث قصہ کی اپنی ہے. اگر دعائے کمیل اور حدیث قصہ کا موازنہ کروں تو میرے پاس لفظوں کا انبار ہے. حدیث قصہ کا مقابلہ دعائے کمیل سے ہو ہی نہیں سکتا. دعائے کمیل نے علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. حدیث قصہ میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ 14 سے گفتگو کیسے کرنی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. چلے ایک فرق اور پڑھ دیتا ہوں، حدیث قصہ میں اور دعائے کمیل میں فرق ہے. دعائے کمیل پوری ترجمہ پڑھ کے دیکھے، بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، گناہ بخش، میری ہڈیوں پہ رحم فرما، میرے جسم پہ رحم فرما، میری آنکھوں پہ رحم فرما، میں بڑا کمزور بندہ ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے بچا، مجھے دوزخ سے بچا لے. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے، مجھے بخش. حدیث کے سامنے اللہ وعدہ کرا جو آ گیا وہ بخشا بھی گیا ہے، وہ رحمت کے پہرے میں بھی ہے، وہ حصار کے پہرے میں بھی. حدیث کے ساتھ چلیں دو راز پڑھ دیتا ہوں. حدیث کے ساتھ کس نے روایت کی؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے. چھوٹا صحابی نہیں، 5 محمدوں کی خدمت کی. پوری ایک مجلس پڑھی جاتی ہے سرکار جابر کی سیرت پہ، پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچایا. وہ کہتا میں نے خود سیدہ سے سنا. شہزادی کہتی ہے فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. یہ بعض الایام پہلے روک لے گا، جو نبی روز آیا کرتا تھا. فی بعض الایام کا لفظ بی بی نے کیوں کہا؟ بی بی نے شوکت بھائی یہ نہیں کہا کہ رسول میرے گھر ہے، نہیں، فی بعض الایام، چند دنوں بعد. اب یہ چند دن ہم نے تلاش کرنے ہیں کہ نبی کہاں تھے. کسی غزوہ میں تھے، کسی جنگ میں تھے، شہر سے باہر تھے. جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو تاریخ نے بتایا یہ حدیث کے ساتھ تب آئی تھی جب نجران کے عیسائی مدینے آئے تھے. 3 دن رسول گھر نہ گئے، یہ 3 دن مسجد میں بیٹھے رہے. 3 دن رسول قرآن پڑھ کے سناتے رہے. یہ کہیں ہم ماننے کو تیار نہیں، یہ نبی کی کوئی دلیل نہیں مان رہے تھے. آخر خدا نے کہا اب قرآن نہ سنا، انہیں اب دلیلیں نہیں دینی. انہیں کہا یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے. یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے. یہ نفس لائیں، ہم نفس لاتے. اب رسول بیٹی کے دروازے پہ آئے. اب حدیث کی اگر راز سننا 2-3 راز پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. نبی اب آئے بیٹی کے دروازے پہ. اب یہاں پہ حدیث کے ساتھ اگلا جملہ نبی نے کہا فی بدنی ضعفن، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ بچوں کو یہ بتایا گیا کہ نبی معاذ اللہ بیمار تھے اور نبی کمزوری محسوس کر رہے تھے. یہاں ہمارا عقیدہ پھر سنی عقیدے کے ساتھ ایک ہو گیا. وہاں بھی نبی کے ہاں بیماری آ جاتی ہے. مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا. بیماری آتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے، اعتدال نہ رہے، توازن برقرار نہ رہے، کوئی چیز بڑھ جائے کوئی گھٹ جائے، اسے بیماری کہتے ہیں. جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں نبوت بیمار نہیں ہوتی. اب ہم مجھ سے پوچھو کہ حدیث قصہ کے اس جملے کا راز کیا ہے کہ رسول نے کیوں آ کے کہا؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے. رسول نے دستک دے کر زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. رسالت کمزوری محسوس کیوں؟ اس نے بیٹے مانگ لیے، میرے ہے نہیں. اسے نساء مانگ لی ہے، وہ اس قابل نہیں. اسے نفس مانگ لیے، ہے نہیں. اتنا لجپال تھا زہرا کا صحن، رسول کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے. ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی چادر اڑا دے. بی بی نے چادر اڑائی. نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں. حدیث کی آگے بڑھی کہ تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا اور آقا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہ رائحۃ جدی رسول اللہ. اما مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی. مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اب حدیث کی سا کے اگلے جملے، حدیث کی سا گھروں میں پڑھی ہے. حدیث کی سا کے اگلے جملے کہ بی بی نے کہا کہ چادر کے نیچے ہے تمہارا نانا.
जनाब हसन चादर के करीब आए, आके कहा सलाम अलैका या जद्दी रसूल अल्लाह। नाना बेटे का सलाम, आवाज़ अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फुआदी, और मेरी आंखों की ठंडक और मेरे दिलो जान के मेवा, तुझ पे मेरा सलाम। अतासरुनी अदखुल माअका तातल किसा, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने इजाजत दी, जनाब हसन चादर के नीचे। दूसरा शहजादा सेहन में आ गया, नाम उसका हुसैन। सवाल फिर वही दोहराया गया, इन्नी अशम्मु इंदा गलहायतन तय्यबतन कान्ना राहयतु जद्दी रसूल अल्लाह। अम्मा कहीं से खुशबू आ रही है, और खुशबू भी नाना की है। फरमाया चादर के नीचे सिर्फ नाना नहीं, साथ भाई भी है। अब हुसैन चादर के पास आए, हुसैन चादर, अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूल अल्लाह। मैं हदीस से किसी आपको उर्दू में सुना रहा हूँ, अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूल अल्लाह। नाना तुझ पे बेटे का सलाम, आवाज़ अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फुआदी। सवाल था और जवाब भी वही हुआ। फिर जब रसूल को पता चला हुसैन है, एक लफ्ज का इजाफा कर दिया, या शाफिया उम्मती। हुसैन के लिए समरत फवादी पे रुके, हुसैन के लिए समरत फवादी के आगे एक लफ्ज और का, या शाफिया उम्मती, ऐ मेरी उम्मत बख्शवाने वाले। जिसे अल्लाह शाफे कहे उसे मोहम्मद कहते, जिसे मोहम्मद शाफे बनाए उसे हुसैन कहते। या शाफिया उम्मती, ऐ मेरी उम्मत शफात करने वाले। इजाजत मांगी, इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं? इजाजत मिली, चादर के नीचे हुसैन आ गए। अब आ गए अमीर मुमकिनात। अमीर मुमकिनात ने फिर आके वही सवाल दोहराया जो दो शहजादों ने दोहराया था, सैयदा यहाँ से मुझे रसूल की खुशबू आ रही है। फरमाया सिर्फ रसूल ही नहीं, साथ दो बेटे चादर के नीचे। अली आए, इजाजत मांगी, चादर के नीचे, बात मुकम्मल, आपको सलाम। यहाँ पे मेरा पहला सवाल है, पहला इमाम हसन आया, इसने आके जनाब सैयदा से पूछा कि नाना कहाँ है? ये वही हसन है जिसने माँ की गोद में बैठ के लोहे महफूज पड़ी थी। जो माँ की गोद में लोह पड़ता था उसे नाना नजर क्यों नहीं आया? फिर हुसैन आए, हुसैन ने भी आके पूछा। फिर वो सलूनी का दावा करने वाला जो कहता मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं, उसे भी रसूल नजर नहीं आए। इसका मतलब यहाँ कोई राज है। ये जो तीनों आए, ये तीनों आम नहीं, ये तीनों इमाम है। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। इजाजत ली तो चादर के नीचे आए, बगैर इजाजत के इनमें से कोई भी नहीं आया। इमाम हसन इजाजत मांगी, करीम करबला इजाजत मांगी, अमीर मुमकिनात इजाजत मांगी। मुझे कोई बंदा मजमे से उठ के कहे ये जो हुसैन ने आके इजाजत मांगी ये वही हुसैन नहीं जो रसूल सजदे में थे और घर से निकल के पुष्प पे आ गया, तब कांधा पकड़ के पूछा इजाजत है मैं तेरी नमाज में आ जाऊं? नमाज में बगैर इजाजत के, चादर में इजाजत मांग के, फिर इसका मतलब दो ही जुमलों में एक मानना पड़ेगा, वो नमाज़े किबरिया है, ये हिजाबे किबरिया। इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। ये वही चादर है, ये वही पर्दा है जो मेराज में उधर था, वही पर्दा इधर है। लेकिन यहां पर्दे में और वहां पर्दे में फर्क है। यहां जबरील रुका है, वहां मुस्तफा रुका है। इजाजत मिली तो चादर के नीचे ये आए, चादर के नीचे आना था, पंचतन का मुकम्मल होना था। बेतरफियल किस्सा व औमा बियद अल शुमना इला समा, रसूल ने चादर के पल्लुओं को थामा, थाम के अपने दोनों हाथों में अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, मेरे अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। खासती वहामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुन यहज़ुनुनी मा यहज़ुनु अना हरबुन लिमन हरबहुम व सलमुन लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन अदहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातका बरकातका रहमतका गुफरानका रिज़वानका अलैया व अलैहिम। ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे खास हैं, इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं, मैं हर उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़े। मैं हदीसे की साहब पढ़ रहा हूं, हदीसे की साहब पढ़ रहा हूं, मैं हर उससे दोस्ती करूंगा जो इनसे दोस्ती करेंगे। ये कहना था या रसूल ने कहा ये मेरे, मेरा खून, मेरा जिस्म, मेरा गोश्त, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। खुदा ने कहा हद हो गई, भेजे मैंने और तूने फर्श पे चादर के नीचे कह दिया ये मेरे।
پھر خدا کو بھی جلال آیا. اس نے پھر اب کوئی قسم دوسری نہیں کھائی. اس نے یہ نہیں کہا مجھے سورج کی قسم, مجھے چاند کی قسم, مجھے تاروں کی قسم. آج وہ بھی جلال میں. اس نے کہا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, انی ما خلقت السماء مبنیہ. تو کہتا ہے یہ تیرے ہیں, یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا. ولا عرسا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. یہ ہواؤں میں رونق ہے تو ان کی وجہ سے, یہ دریاؤں میں روانی ہے تو ان کی وجہ سے, یہ سمندر میں طغیانی ہے تو ان کی وجہ سے, یہ بادل میں شور ہے تو ان کی وجہ سے, یہ کائنات کا ایک ایک پھول ایک ایک کلی کھل رہی ہے تو ان کی وجہ سے. فرش پہ یہ کہہ رہا تھا میرے ہے, عرش پہ وہ کہہ رہا تھا میرے ہے. پھر محمد نے کہا پھر ایک کام میں کرتا ہوں, دعا میں کرتا ہوں, وعدہ تو کر لے, کیونکہ تو اللہ ہے, تو دعا کر نہیں سکتا. دعا میں کروں گا, وعدہ تو کر لے. آوازیں تیرے بھی ہیں میرے بھی ہیں, تو دعا کر, میں وعدہ کرتا ہوں. نبی نے ہاتھ اللہم وعلمن وعلہ وآدمنا, ہر اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے, ہر اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے. خدا نے کہا میرا وعدہ ہو گیا, میں اس پہ راضی ہوں گا جس پہ یہ راضی ہوں. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدوں سے نہیں ہوتا. بندے کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ کو نہیں مانتے, یہ سارے رضی اللہ ہیں. معیار رضی اللہ ہے زہرا کی رضا, جس میں سیدہ راضی اس میں پروردگار راضی. فرمایا پھر میرا وعدہ ہو گیا, میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے, ہر اس سے دشمنی کروں گا جو اس سے دشمنی کرے. خدا نے کہا کہ میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے. یہ وعدہ ہے پروردگار کا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے. آج آخری ایام عزا کی مجلس ہے. آپ کل یہاں آئیں گے, یہ کلین نہیں ہوں گے, یہ شامیانہ نہیں ہوگا, یہ پنکھے نہیں ہوں گے, یہ ممبر نہیں ہوگا, یہ مائک نہیں ہوگا, یہ ذاکر نہیں ہوگا, یہ مجمع نہیں ہوگا. کل کوئی گیٹ پہ کھڑا ہو کے پوچھے پھر میزم شاہ جی وہ کل والی رونق کدھر گئی, یہ کہیں گے رونق تھی مجلس کی. آخری جملہ میں سلام کرنے لگا ہوں, رونق تھی مجلس کی, مجلس ختم, رونق ختم. شامیانے مجلس کی وجہ سے, کلین مجلس کی وجہ سے, بندے مجلس کی وجہ سے, ممبر مجلس کی وجہ سے, سب کچھ مجلس ہی چلی گئی, سب کچھ چلا گیا. خدا نے کہا کائنات میں سب کچھ ہے آل محمد کی وجہ سے. تو میرے مالک اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں, زمین لپیٹ, آسمان گرا, سورج بجھا, چاند کو واپس لے جا, تاروں کو بند کر دے, یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آواز پروردگار گستاخ نہ بن, یہ سب کچھ اس بات کی دلیل نہیں, وہ گئے نہیں, ابھی ہیں. ابھی زمانے میں کوئی محمد ہے جس کی وجہ سے اگر انہوں نے چھوڑیے تو لفظ بطول بنتا ہے, ان لگتا ہے کہ اللہ نے اسے بی بی دیا قسم. بے شک 87 مقامات پہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں, اور ہر قسم کا تعلق کہیں نہ کہیں سے دہلیز زہرا سے. خدا جس کی سب سے بڑی قسم کے اسے بطول کہتے ہیں. سلام ہو گیا, عزاداری ہو گئی. ضرور طویل پڑتا, لیکن میں نے کراچی پہنچنا تھا, شاہ جی سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ وقت مقررہ پہ اپنی مخصوص حاضری دوں گا. ایام عزا میں میں نے زیادہ پڑھا ہے, مولانا نے تھوڑا پڑھا ہے, آج میں تھوڑا پڑھوں گا, اور وہ انشاءاللہ آپ کو مکمل مجلس آپ کو سنائیں گے. نہیں آپ پڑھیں, آپ خطاب فرمائیں گے, مکمل مجلس آپ کو سنائیں گے. بہت اجاڑا امت نے زہرا کی بیٹیوں کو, بہت رلایا امت نے زہرا کی بیٹیوں کو. ابھی تک یہ طے ہی نہ ہو سکا زیادہ عباس کو مارا گیا تھا یا رقیہ کو مارا گیا تھا. ہم تو گھروں کو رخصت ہو کے جا رہے ہیں, ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا, لیکن رونے کا حق ادا نہ ہو سکا. ہم سے ایک تماچے کا حق ادا نہ ہو سکا. شام غریبہ کے منظر کو بڑا خوبصورت ایک شاعر نے کھینچا ہے. اسے کہا تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں, عجب تباہی مچا رہے ہیں, کسی کا برقع کسی کی چادر, کسی کا بستر جلا رہے ہیں. بی بی رو کے کہتی تم تو مقتل میں سو رہے ہو, ادھر تماچے برس رہے ہیں.
اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہا ہے. چلی گئی شام کی طرف علی کی بیٹی. حسین کی کربلا خاموش ہو گئی. زینب کی کربلا شروع ہو گئی. مدینے سے چلی تو بطول تھی, مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی. کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو مشورے دیتی رہی. شام غریباں کی ایسی رات آئی کہ پھر عباس بنی, پھر ہاتھوں میں رسیاں آئیں تو پھر علی بن گئی. پھر کربل سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام کے بازار, دربار, پیشیاں, 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ, درباروں کی پیشیاں. شام سے پھر مدینے, قید ہو کے پھر شام, 6666 میل ننگے سر سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ آ کے 15 رجب کو رو کے کہتی اب زینب تھک گئے, تیرا دین بچ گیا ہے, مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. یہ بہنیں بیٹیاں مائیں مدرسوں میں آتی رہی. ایک دعا ان کے لیے کروں اور سلام کرو, اللہ کسی بیٹی کا پیکا گھر نہ اجڑے. شوکت بھائی بیٹی رہتی ہو نا پیک کے گھر میں, کوئی اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے موت ہو جائے, تو اطلاع دینے والا بیٹی کو یہ نہیں بتاتا تیرا باپ مر گیا, وہ کہتا تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے, اس لیے کہ اطلاع کا سنیں گی نا موت تو مر جائے گی. اطلاع دینے والا نہیں بتاتا کہ مر گیا. اللہ نہ کرے بیٹی کو پتا چل جائے میرا باپ مر گیا ہے, اس بچی کو اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں, وہ اپنے گھر کے تالے خود نہیں لگاتی, ہمسائی عورتیں آتی ہیں اس کا سامان اکٹھا کرتی ہیں. آدھی رات کا وقت ہو, علاقے کا شرفا آ کے کہتے ہیں بیٹا جانے کا وقت نہیں, وہ رو کے کہتی ہے میں گھر میں نہیں رہ سکتی, کسی سواری کا بندوبست کرو, میرے گھر میں میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہے. آج ہماری بہنیں پردیس میں نہیں رکتی, 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی 3 سگی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی ہیں نامار میرا 3 دن کا پیاس. یہ مجلس سوئم کی مجلس ہے, میں سوئم کا ایک جملہ پڑھ کے آپ کو سلام کروں گا. بہنیں پردیس میں نہیں رکتی, اللہ نہ کرے کسی کا بھائی مر جائے. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ جنازے پہ بیٹھ کے بابا اختر شاہ جی پوچھتے ہیں کہ یار ان کا جنازے کا ٹائم تو ہو گیا ہے, یہ اٹھا کیوں نہیں رہے, تو کوئی کان میں کہتا ہے کہ بیٹی نہیں آئی. میں نے کوئی ایسا مہمان نہیں دیکھا جو کہے کہ جلدی کرو, وہ کہتا نہیں نہیں رکو, پتا کرو کہاں تک پہنچی ہے. کوئی شریف بتاتا رات سے چلی ہوئی ہے, بس پہنچنے والی ہے. زیادہ بھی دیر ہو جائے نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندے قبرستانوں میں جنازے رکھ دیتے ہیں, کہتے جس نے پڑھ لیا وہ چلا جائے, ہم نے دفنانا نہیں جب تک بیٹی نہ آ جائے. وہ باپ کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے, وہ رات کی چلی ہوئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچی قبرستان کے دروازے میں پہنچے, اسے نہ چادر کی ہوش ہوتی ہے نہ دوپٹے کی فکر ہوتی ہے. لوگ خود پردہ بنا دیتے ہیں, کہتے ہیں اسے کوئی ہوش نہیں, آنکھیں ادھر کر لو, غریب کی بیٹی باپ کی میت پہ آ رہی ہے. میں نے لوگوں کو قتل کی دشمنیاں بھولتے دیکھا ہے. بندے بچی کے سر پہ پیار دے کے کہتے دشمنی اس سے تھی جو دنیا سے چلا گیا. بیٹیاں ہر کسی کی سانجی ہوتی ہیں, کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر چلی آنا. تو نہ رو, مجھے بول کے بتا لوگ اس بچی کو پیار دیتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں. حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی میں کھا رہی. ایک جملہ پڑھوں گا سوئم کے حوالے سے. جنازہ ہو جائے, کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, قریب رشتہ دار رک جاتے ہیں. صبح جب کل کا ختم ہو جاتا ہے نا جی, پھر وہ بھی رشتہ دار اٹھتے ہیں. نہیں جاتی تو بہن نہیں جاتی. عورتیں اس سے آ کے پوچھتی ہیں تیرا کیا پروگرام ہے, وہ کہتی کیسے جاؤں, ابھی تو چہل لمبی نہیں ہوا, 40 دن رہوں گی. یہ ہمارے ہر گھر کا درد ہے. میں معاشرے کا درد پڑھ رہا ہوں, میں نفسیاتی مصائب پڑھ رہا ہوں. آخر خواتین سے کہتی ہے میرے بچوں کو لے جاؤ, ان کی مجبوری ہے اسکول جانا, انہیں تم بھیج دیا کرنا, میں نہیں جا سکتی. ریڑھی بھائی لگاتا ہوں نا, بہن پھر بھی بیٹھ جاتی ہے کہ میں ویر کے دروازے سے نہ اٹھوں, لوگ کیا کہیں گے کہ بہن 4 دن بھی نہ بیٹھ سکی. ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کے گھر پہ رہنا. 11 محرم کو رسیوں والے ہاتھوں سے حسین کی لاش پہ آئی, رو کے کہتی میرا ایک نہیں مارا گیا, میری سب بھائیوں کی ماری گئی ہے.
حسین میرا دل بڑا چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی. حسین مجبوری بن گئی ہے, امت رسیاں لے کے آ گئی ہے. وہ بہن کو معاف کر دینا, بہن تیری لاش جنگل میں چھوڑ کے جا رہی ہے, لیکن جانے سے پہلے مجھے ایک بار دکھا تو صحیح تو ہے کہاں. لاشوں میں ڈھونڈ رہی تھی بھائی کو. مقتل کہتی ٹوٹے ہوئے تیروں, ٹوٹے ہوئے نیزوں اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی, علیہ علیہ یا زینب. زینب ادھر اترا, تیرا حسین یہاں ہے, تو نہ رو, میں صدات کے ڈر سے زخم اسے پڑھ نہیں سکتا. مجھے بول کے بتاؤ, بی بی کا اونٹ کسی نے بٹھایا؟ کسی نے پکڑ کے اونٹ بٹھایا؟ علی کی بیٹی کس سہارے سے اتری؟ ہاتھ بی بی کے بدے ہوئے تھے. پھر کتاب کا جو جملہ ہے وہ نہیں میں پڑھ سکتا, اشارہ دے دیتا ہوں. بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے غازی اترا تھا. بی بی پتھروں کے ڈھیر کے قریب آئی. اب ہاتھ کھلے ہوتے تو ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی. ہاتھ تو علی کی بیٹی کے بدے ہوئے تھے, اپنی کوہنیوں سے پتھر ہٹائے. ہٹاتے ہٹاتے بھائی کی لاش پہ نظر پڑی, بہن کو سر نظر نہ آیا. رو کے کہہ دی, این راس الحسین, حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی, میرے سر کا نہ پوچھ, مجھے بتا این الردا, زینب تیرا برقع کہاں گیا؟ رو کے گدی, جب تو گھوڑے کی زین سے اترا تیرا قاتل نیزے کے ساتھ میری چادر لے کے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم منقلب ينقلبون. اللهم